ہر چیز کے دھونے کا الگ الگ جو ہے چیز رہتی ہے. کپڑے گندے ہوئے تو کیا کرتے ہیں؟ سرف میں ڈال کے کم بختوں کو پھر بعد میں صابن لگا کے ایسا اس کو پٹکتے ہیں. تو گناہ کے دھلنے کے لیے کون سا صابن ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. کیا مطلب؟ جہنم بنائی گئی ہے نا اصل تو کافروں کے لیے. رہ گئے گنہگار مسلمان، نماز میں چھوڑ پکڑ کر رہا، آگو کاما کر رہا، آگو دھندے کر رہا، تو یہ گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی جہنم میں ڈالیں گے اس کو. لیکن ذلیل کرنے والا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پاک کرنے والا عذاب ہوگا. ہر چیز کے دھونے کا الگ الگ جو ہے چیز رہتی ہے. کپڑے گندے ہوئے تو کیا کرتے ہیں؟ سرف میں ڈال کے کم بختوں کو پھر بعد میں صابن لگا کے ایسا اس کو پٹکتے ہیں، اس پہ لکڑیاں بھی مارتے ہیں، اور دھوبیاں تو ایسا پٹکتے اس کو ارے 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 رحم کھا رہے ذرا. میں نے بولا نہیں، اس کو میل بہت ہے. ہاں جی، اس کے بعد انہیں سمجھ لیتا ہے اس کا میل ختم ہوگا، اس کے بعد اس کو نچوڑتا ہے اور سکھاتا ہے، بہترین استعمال کے قابل ہو جاتا ہے. اور اگر مشین کو زنگ لگ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ پیٹرول ڈال کے اس کو دھوئے تو نہیں صاف ہوتا. تم بولے کہ پانی سے دھوتا ہوں صاف. ابے سرکٹ ہاں جی، مشین کو زنگ لگا تو پیٹرول سے دھوتے. ہاں جی، اور اگر لوہے کو زنگ لگا تو کیا کرتے ہیں؟ لوہار کیا کرتا؟ انگار جلاتا زبردست، اور اس میں اس لوہے کو ڈالتا، اور پھر وہ بھٹی میں جو ہے اس کو فل ایسا تپاتا، وہ لوہا آگ بن جاتا. اب چھوڑنا کہ نہیں اس کو بیچارے کو؟ نہیں چھوڑتا، چمٹے میں پکڑتا، لوہے پہ رکھتا، ہتھوڑا لیتا، اور جو مارتا گھن گھن جو مارتا ہے. اچھا دیکھنے والے کو رحم آتا، رہے جان دے رہے بھائی بہت مار رہا ہے اس کو. پھر پلٹتا، پھر مارتا، پھر پلٹتا، پھر مارتا. جب دیکھتا انہیں زنگ اس کا ختم ہو گیا ہوگا، اب انہیں پانی میں ڈالا، چر بول کے پانی میں، تھوڑی دیر کے بعد کام آتا ہے. ہاں جی، تو گناہ کے دھلنے کے لیے کون سا صابن ہے؟ جہنم کی آگ ہے. ہاں جی، اللہ بعض گنہگاروں کو رحم کھا کر پہلے معاف کر دیں گا، اور بعضوں کو ذرا اچھا دھلئی کر کے جہنم میں اس کے بعد اسے کہیں گے اچھا جا معاف کر دیا. ہے جی، نبی سفارش کریں گے، اللہ اب جان دے معاف کر دینا تیرے بندوں کو. اللہ تعالیٰ نبیوں کی سفارش پر اللہ معاف کر دیں گے. ہاں جی، اور جب جہنم سے نکلیں گے گنہگار مسلمان تو بالکل کوئلے کے جیسے ہو جائیں گے. ہاں جی، اللہ حکم دیں گا، جنت کے سامنے ایک پانی کا چشمہ ہے، اس میں غسل کر، غوطہ لگیں گا، باہر نکلیں گا، اتنا خوبصورت بن کے نکلیں گا پوچھو مت. ہاں جی، خوبصورت بن کے نکلیں گا. دوسرا ایک چشمہ ہے، کہا جائیں گا پانی پی. پانی پیتے ہی اندر جتنا کینہ، کپٹ، حسد جتنا ہے نا سب ختم ہو جائیں گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ فرماتا ہے پہلے میں ان کے دلوں سے کینے کو نکال دوں گا، پھر جنت میں داخل کروں گا. یہ جنت میں کینہ کپٹ نہیں رہیں گا، یاد رکھو. یہ دنیا میں ہے نا کوئی ترقی کر رہا، انہیں بہت ہی آگے بڑھ رہا کینہ کپٹ حسد عام لوگوں میں بھی ہوتا ہے، اسپیشل بڑے لوگوں میں بھی ہوتا ہے. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے ہم اس کینے کپٹ کو نکال دیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ان کے دلوں سے ہم کینہ کپٹ نکالیں گے، پھر جنت میں داخل کریں گے. اب وہاں مسریوں پہ، تختوں پہ بیٹھ کے، تختوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپیاں کرتے ہوئے بیٹھیں گے خوشی میں. کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگا نا، جرو بچوں کا ٹینشن نہیں، کمانے کا ٹینشن نہیں، اور یہ جماعت والوں کا ٹینشن. چلو نماز کو وہاں کوئی بھی نہیں گا نماز بھی معاف ہے نا جی، وہاں جنت ہے وہ. ہاں جی، وہ دارالجزا ہے وہاں. یہ نمازاں روزے کا بھی ٹینشن نہیں رہے گا.
ہاں جی، اخوانا علی سرر متقابلین، تختوں پر بیٹھے ہوئے، گوتکی لگائے ہوئے، خوش گپیوں میں ہوں گے، اپنے دنیا کے قصے بیان کرے، میں ایسا کرا تھا، میں ایسا کرا تھا، ہاں جی، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ جنت میں تو عیش ہی عیش ہوگا، لیکن جنت میں جانے قیمت کیا ہے؟ ایمان اور نیک عمل۔ ایمان کو سنبھال کے لے جاؤ، انشاءاللہ جنت میں جاؤ۔